بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو نظر اللہ ناز حسین جو پیچھے ہیں دو قدم بیٹھے بیٹھے نظر اللہ ناز حسین دو قدم، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ مجلس اللہ کی قبولیت اور استقبال کے لیے ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے۔ اگر ممکن ہو تو اس سے بھی بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صل علی۔ اجازت جناب، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ بابا جی، ماتمی بھائیوں، رات کی پوری گھنٹے کی گفتگو کا اگر خلاصہ اور نچوڑ نکالا جائے تو میں جناب کی خدمت میں یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ جو صحابہ کرام کی نسلوں سے غربت مٹا دے اسے علی کہتے ہیں۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ صحابہ کرام کا مجمع ہے، پیغمبر اعظم موجود ہے۔ میرے محترم سامعین، جب بھی صحابہ کا تذکرہ ہو تو چاہیے کہ شیعہ کا چہرہ کھل جائے، کیونکہ یہ وہ مقدس مقرب پاک و پاکیزہ شخصیات تھے، بلکہ یہ وہ مقدر کے سکندر تھے جو ہر روز شادی اس چہرے کی زیارت کرتے تھے جس کا عاشق اللہ ہے۔ یہ میرے قریب جو بھائی بیٹھے ہیں، آپ سے گزارش ہے ذرا میرے ساتھ بیٹا بول کے رہیں۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور وہ یوں بالکل یوں دیکھے جا رہے ہیں نبی پاک مسلسل۔ سرکار میں کچھ کہنا چاہتا ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ نے ہمیں یہ عزت دی ہے کہ ہم نبیوں کے سردار کی زیارت کرتے ہیں۔ تو کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ بادشاہ جی وہ نا میں تو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کاش ایسا ہوتا کہ ہم دیکھتے کہ آدم کیسے تھے، نوح کیسے تھے، ابراہیم کتنے پیارے تھے، اسماعیل کیسے تھے، موسیٰ کی ہیبت کیا ہے، اور وہ عیسیٰ کیسا ہوگا جو پاؤں کی ٹھوکر سے مردہ اٹھا دیتا تھا، وہ سلیمان کیسا بادشاہ تھا جو اپنے جہاز کو بغیر پیٹرول سے اڑا دیتا تھا، وہ داؤد کیسے نبی تھے جن کے ہاتھ میں لوہا آ کے بالکل موم ہو جاتا تھا، اور وہ یوسف کتنا حسین تھا جسے دیکھ کے عورتوں نے انگلیاں کاٹ لیں اور انہیں احساس تک نہ ہوا۔ یا رسول اللہ وہ نہ میں تو ہاں تو وہ تو میں تو وہ تو یہ تو میں تو چاہ رہا تھا کہ کاش ایسا ہو کہ ہم آپ سے پہلے 1.25 لاکھ نبیوں کی بھی زیارت کرتے۔ فرمایا یہ تو کوئی مشکل بات ہی نہیں ہے، جو یہ چاہتا ہے نا آدم سے لے کے عیسیٰ تک 1.25 لاکھ نبیوں کو ایک مجسمے میں دیکھے، وہ میرے بھائی علی کی زیارت کرے۔ کیا کہنے آپ کے مالک آپ کو سلام۔ حیدری بادشاہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت کرے۔ بابا جی مہربانی۔ انکل جی مالک آپ کو سلامت رکھے۔ جو یہ چاہتا ہے بھائی بہت شکریہ بھائی، جو یہ چاہتا ہے کہ وہ 1.25 لاکھ انبیاء کو ایک جسم میں دیکھے، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، تو وہ میرے بھائی علی کو دیکھے۔ اب آئیے، چونکہ میرا روزانہ آپ سے وعدہ ہے کہ مجلس کا محور و مرکز قرآن ہوگا۔ سورہ نور 24واں سورہ کی تمہید ہے۔ اس کے بعد سیدوں کے پاک دادے کا اتنا بڑا قصیدہ ہوگا کہ آپ پچھلی مجلس سے انشاءاللہ آپ کو چھوٹی لگیں گی اور یہ مجلس بڑی ہو جائے گی سادات کی دعاؤں کے صدقے سے۔ آیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح بالغدو والآصال۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ بول پڑے۔ اللہ کہتا ہے میں نے قرآن، بھائی یہ قرآن ہے اور قرآن پہ ہر شیعہ بولے، اللہ کہتا ہے ہم نے اس جہاں میں کچھ گھر ایسے بنائے ہیں جن کی تعظیم نماز کی طرح واجب ہے۔ بھائی کیا کہنے آپ کے شاہ جی، مولا آپ کو سلامت رکھے، بہت شکریہ۔ حیدری بھائی ماتمی بھائیو، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ ہم نے کائنات میں کچھ گھر ایسے بنائے ہیں بابا عقیل شاہ جی جن کی تعظیم نماز کی طرح واجب ہے۔ اچھا، جیسے ہی سرکار نے یہ قرآن کی آیت بیان کی تو آپ کو پتا ہے قرآن محتاج ہے رسول کی زبان کا۔ جب تک میرا نبی زبان کو حرکت نہ دے ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی۔ یہ میں نے پہلے دن آپ کو واضح کیا تھا، 10-15 منٹ اسی آیت پہ لگائے تھے میں نے کہ قرآن محتاج ہے بیان مصطفیٰ کا۔
جب کہا نا کچھ گھر ایسے ہیں جن کی تعظیم واجب ہے، بڑا لطف آ رہا ہے خدا کی قسم مجھے جہلم میں گفتگو کرنے کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پڑھ لکھے لوگ تشریف فرما ہیں جو مجھ سے 1000 گنا بہتر دین جانتے ہیں، دین کو سمجھتے ہیں. تو ایک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے. پہلے کتاب کا نام سن لیجئے، ایسا نہ ہو کہ بعد میں لوگ کہیں پتہ نہیں سیدوں کا نوکر کہاں سے بڑھ گیا. تو یاد رکھیے یہ بہت عظیم کتاب ہے قرآن کے شان نزول کے اعتبار سے. شواہد التنزیل، علامہ عبید اللہ نیشاپوری سنی، بہار الانوار جلد نمبر 26، ملا باقر مجلسی شیعہ. 2 کتابیں میں نے کہی، شیعہ بھی مطمئن ہو جائیں سنی بھی ہو جائیں. نہ ملے ریکارڈنگ ہو گئی ہے جو چور کی اصلاح میری. صدقے جاواں ایک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی معظم بھائی، ایک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کہا یا رسول اللہ یہ جن گھروں کی تعظیم واجب ہے یہ کون سے گھر ہیں؟ سرکار فرمایا ہے یا بیوت الانبیاء، یہ نبیوں کے صدقے جاواں یہ نبیوں کے گھر ہیں جن کی تعظیم ہر انسان پہ واجب ہے. یعنی آدم کا گھر ہے، یعنی نوح کا گھر ہے، یعنی ابراہیم کا گھر ہے، یعنی موسیٰ کا گھر ہے، یعنی ہارون کا گھر ہے، یعنی شمعون کا گھر ہے، یعنی ادریس کا گھر ہے، یعنی صالح کا گھر ہے، یعنی شیس کا گھر ہے، یعنی یافس کا گھر ہے، یعنی شمعون کا گھر ہے، یعنی عیسیٰ کا گھر ہے. یہ انبیاء کے گھر ہیں. اور مجھے بابا جی نے جملہ کہا ہے ابھی لنگر کرتے ہوئے، میں اس جملے کی وضاحت اسی اپنے جملے میں شریک کرنے لگا ہوں. اچھا اس کے بعد جب کہا نا کون سے گھر ہیں، اس کے بعد سرکار نے کہا ہیا بیوت الانبیاء، وہ نبیوں کے گھر ہیں. فقامہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اتنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ شاہ جی مجمع سے اٹھے. فقالا، اور کہنے لگے ھذا البیت منہا، فاشار علی بیت علی و فاطمہ، علی و بطول کے گھر کی طرف اشارہ کر کے ہمارے شاہ حضرت ابو بکر کہتا ہے یا رسول اللہ وہ جن گھروں کی تعظیم واجب ہے کیا ان میں علی و بطول کا گھر بھی ہے؟ سرکار ابو بکر نہیں، یہ ان سے افضل ہے. بھائی کیا کہنے، بھائی حیدری مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. شاہ جی شمسی صاحب خدا آپ کو سلامت رکھے. بادشاہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. بابا جی خدا آپ کا ساتھ سلامت رکھے. علامہ صاحب قبلہ فرمایا ان انبیاء کے گھروں جیسا نہیں، علی و فاطمہ کا گھر تو ان سے کیسے پڑھی لکھی شخصیت ہے. میرا خیال ہے ویسے دل و دماغ سے حافظ ہیں یہ، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے خدا کی قسم، بہت بڑی نعمت. ہاں بہت بڑی نعمت ہے. اللہ آپ کا سایہ سلامت رکھے. آپ میری عربی پہ بھی آپ پہلے بول پڑھتے ہیں، آیت کے ترجمے پہ بھی آپ پہلے بول پڑھتے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ الحمدللہ حدیث اور ہاں مالکہ بالکل یہ بالکل کرم ہے یہ، کیونکہ جو علم ہے نا علم یہ ملتا ہی پنجتن کے دروازے سے ہے. باقی جس دروازے سے کچھ بھی ملے وہ جہالت ہے، گمراہی ہے. علم کا تعلق ہی سیدوں کے ساتھ ہے. پنجتن کے گھرانے کے علاوہ ساری گمراہی ہے. اگر آپ نے علم لینا ہے، یہ میرے 5ویں مولا کا فرمان ہے کہ جو بھی علم کی بات ہے وہ ہمارے گھر سے نکلتی ہے. ہمارے گھر کے علاوہ علم کہیں اور سے. اب میں نے جملہ کہنا ہے، یہ میرے ماتمی بھائی مولا حسین کے مہمان ہیں، جیسے یہ آ کے تشریف رکھتے ہیں میں جملہ کہوں گا اپنے اس بیان کی تائید میں. جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا اور تیرے نبی نے جواب دیا، یہ میں نے کتاب کا نام دے دیا آپ کو. اب سیدوں کا سب سے چھوٹا نوکر آپ کو بتانے لگا ہے کہ کس بنیاد پہ حسین کے نانے پاک نے یہ کہا تھا کہ علی و زہرا کا گھر نبیوں کے گھروں سے افضل ہے. اور وجہ جہلم والوں یہ ہے آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی جنت لینے والا ہے، میرا علی جنت دینے والا. بھائی کیا کہنے آپ کے مالک آپ کو سلامت رکھے. بسم اللہ کریں. اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. جو ہاتھ 14 کی عزت میں بولتے ہیں مولا کسی کمینے کے محتاج نہ ہو. صدقہ جامع خدا. بسم اللہ جناب شیخ صاحب مالک آپ کو سلامت رکھے. سامعین محترم، انبیاء جنت دینے والے ہیں. صدقہ جامع خدا آپ کو سلامت رکھے. ایک حدیث ہے، میں بزرگوں کی وجہ سے کہنے لگا ہوں. ایک حدیث ہے، چھوٹے بیٹے جو معصوم بچے بیٹھے ہیں بیٹا، ایک جیسے ہمارے شیعت میں ہے نا پنجتن پاک، 12 امام، 14، اسی طرح جو ہمارے برادران اسلامی ہیں، جو ہمارے عزت دار اسلامی بھائی ہیں، ان کے ہاں ہے عشرہ مبشرہ. آپ کہتے ہیں پنجتن پاک، ان کے پاس عشرہ مبشرہ. عشرہ کہتے ہیں 10 کو.
مبشرہ خوشخبری دیے گئے، یعنی جن کو رسول نے زندگی میں جنت کی بشارت دی تھی، ان کے نزدیک یہ حدیث ہے، ہمارے نزدیک نہیں، لیکن چونکہ ان کے نزدیک ہے، ہم پورے اطمینان سے، پورے احترام سے، پوری ایمانداری سے حدیث کو نقل کریں گے۔ عشرہ مبشرہ وہ 10 پتر، وہ 10 بندے جن کو نبی نے زندگی میں جنتی کہا تھا۔ ان میں سے مثلا نام تو تھوڑا سا نام لے لیتا ہوں، حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، سعد بن ابی وقاص ہیں، زید ہیں، اور مولا علی بھی انہوں نے مولا علی کو بھی شامل کیا ہوا ہے۔ بہرحال یہ 10 افراد ہیں جن پر نبی پاک نے ان کے بقول شاہ جی جنت کی خوشخبری دی تھی۔ 2019 مدینہ طیبہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، مدینہ طیبہ، ہوٹل کا نام الروضۃ المختارہ۔ آپ کا یہ نوکر گیا تھا عمرے کی ادائیگی کے لیے، 3 علامہ صاحب ممبئی سے تھے، انڈین۔ جب پتہ چلا کہ میں شیعہ ذاکر ہوں تو آپ کو پتا پھر لوگ ہمیں پیار تو بڑا کرتے ہیں نا، جب پتہ چلے کہ شیعہ ہے تو انہوں نے پیار شروع کیا۔ تو وہ کہتے بھائی تو جب میں نام دیکھو، میں نام لے کے پڑھ رہا ہوں، نام لے کے، تو وہ کہتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے حضرت علی سے۔ میں نے کہا جی آپ کا عقیدہ ہے، آپ کو مبارک ہو۔ تو کہتا ہے تیرا کی عقیدہ ہے، تمہارا کیا ہے؟ میں نے کہا مولا علی تو بہت دور کی بات، علی کا چھوٹا حسین بھی سب سے افضل ہے۔ بھائی خدا آپ کو سلامت رکھے۔ میں نے کہا علی تو علی ہے بھائی، علی تو علی ہے، حیدری۔ میں نے کہا علی مولا تو علی ہے، علی تو ویسے ہی علی ہے نا، جو علی کا چھوٹا پتر حسین ہے وہ بھی 2 جہاں کے پاکیزہ افراد سے افضل ہے۔ کہتا کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا آپ کی ہر کتاب میں لکھا ہے۔ کہتا کیا کہا؟ کیا کہا؟ ہر کتاب میں لکھا ہماری کہ حسین افضل ہے۔ میں نے کہا ہاں۔ کہتا پہلے سنا تھا شیعہ پاگل ہوتے ہیں، اور اب کوئی اللہ کے بندے یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ صدقے جاؤں، کر لگا لی کیا کہا؟ تو کہہ رہا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل ہے کہ ہماری ہر کتاب میں لکھا ہے۔ تو اگر ہماری ہر کتاب میں لکھا ہے تو پھر ہم کیوں نہیں مانتے؟ دلیل دے۔ میں نے کہا جناب میں 2 حدیثیں آپ کی کتاب سے پڑھتا ہوں، اگر ان میں ناخن برابر شک ہو، اسی مدینے میں مجھے الٹا لٹکا کے متھے میں گولی مارو میرا قتل معاف، سید موجود، عالم دین موجود، وکیل صاحب موجود۔ کہتا کیسے؟ میں نے کہا تیری کتاب سے 2 حدیثیں، پھر تو ہی بتا افضل کون ہے۔ کہتا کیسے؟ میں نے کہا عشرہ مبشرہ کہتا ہے کہ ابو بکر جنتی ہے، اور تیری کتاب کہتی ہے کہ رسول نے کہا حسین جنت کا سردار ہے۔ سن کے جانا سارے حیدری۔ بادشاہ آپ کو سلامت رکھے، مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ بھائی بسم اللہ کرنا۔ چھوٹے بیٹے جو معصوم بچے بیٹھے ہیں، شاہ جی مہربانی، کیا آپ جانتے ہیں بیٹا کہ جیسے میرا نام ہے مثلا زیغم، تو اگرچہ میں ہوں نہیں لیکن زیغم کا مطلب شیر ہے۔ میں ایک مسکین سا بندہ ہوں، بزدل سا آدمی ہوں بھائی، میں مسکین سا بندہ ہوں، لیکن نام مطلب اس کا شیر ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ لفظ علی کا معنی کیا ہے؟ اب وہ تو بزرگ بیٹھے نا بیٹا، آپ بھی سوچو۔ بلند یعنی اونچا۔ کیا بیٹا؟ جتنے معصوم بچے بیٹھے ہیں، اونچا بولو، اونچا بولو۔ علی کا مطلب کیا ہے؟ اونچا۔ شاباش۔ علی کا مطلب کیا ہے؟ خبردار اگر کسی نے منبر پہ کہا کہ حضرت ابو بکر نبی کی جگہ بیٹھے، منبر پہ کہہ رہا ہوں، اور ابھی 4-5 دن آؤں گا، ابھی آؤں گا 4-5 دن زندگی رہی تو، آپ کے راؤنڈ پر کتنی مساجد ہیں اور یہ لائیو جا رہا ہے، غلط۔ خدا کی قسم ایسا نہیں ہے، میں کتابوں سے دکھانے کو تیار ہوں۔ علماء اہل سنت نے لکھا ہے کہ رسول کے منبر کی 4 سیڑھیاں تھیں اور سب سے اوپر نبی بیٹھتے تھے۔ نبی پاک کے جانے کے بعد حضرت ابو بکر آئے، انہوں نے نبی کی جگہ کو شادی چھوڑا، نیچے بیٹھے۔ حضرت عمر آئے، انہوں نے حضرت ابو بکر کی جگہ کو چھوڑا، اس سے نیچے بیٹھے۔ حضرت عثمان آئے، انہوں نے عمر کی جگہ کو چھوڑا، اس سے نیچے بیٹھے۔ اب شیعوں کی باری ہے بولنے کی۔ اب سب سے نیچے تھی تراب، اور یہ تھا ابو تراب۔ صدقے جاما مالک آپ کو سلامت رکھے۔ نوجوانوں ماتمی بولو حیدری۔ صدقے جاما یہ تھی، نیچے تھی تراب، سید بابر علی، اور یہ تھا ابو تراب۔ اب میں نے تو اشارے کرنا ہے، شیعہ خود سمجھ جائیں گے۔ میرے مولا علی آئے، میرے مولا نے
پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، شاہ جی دیکھیں، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، میرے مولا علی نے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، یعنی تینوں پہ قدم رکھا۔ صدقے جاواں مالک آپ کو سلامت رکھے، میرے مولا علی نے بوجری شاہ جی تینوں سیڑھیوں پر قدم رکھا، اور قدم رکھ کے سید پاک وہاں بیٹھے جہاں سید پاک بیٹھا کرتے تھے، اور پوزیشن یوں تھی، انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے سر کو جھکایا اور کچھ یاد کر رہے تھے، علی کچھ یاد کر رہے تھے۔ اتنے میں مجمع میں سرگوشی ہوئی، دیکھو دیکھو علی نے کیا کیا، علی نے احترام رسالت نہیں کیا، دیکھو ابو بکر آئے نیچے بیٹھے، عمر آئے نیچے بیٹھے، عثمان آئے نیچے بیٹھے، اور علی جا کے ڈائریکٹ وہاں بیٹھے جہاں بڑے سید بیٹھتے تھے۔ دیکھو دیکھو علی نے احترام نہیں کیا۔ سرکار نے یوں وجہ اللہ کو اٹھایا، کیا کہا وجہ سے، کیا کہا کہ میں وہاں جا کے بیٹھا جہاں مصطفیٰ بیٹھتے تھے، اللہ کرے میرے ہاتھ کا اشارہ سر سمجھے۔ علی نے ممبر کی لکڑی پہ ہاتھ مارا، ماں حاضر آباد، اس پھٹے کی اوقات کیا ہے، میں نے تو مہر نبوت پہ قدم رکھا۔ سب کے دانا حیدری، صدقے مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ کیا میرے بھائی تھک تو نہیں گے؟ کیونکہ میں پڑھنے کے موڈ میں ہوں آج۔ سارے تیار ہیں بھائی، سارے تیار ہیں بابا جی؟ مالک آپ کو سلامت، علی کا معنی اونچا، اور خدا کی قسم یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اس نے کہا تھا جو بولے تو قرآن بنتا ہے۔ میرے رسول نے کہا تھا 16 رجب کو اپنی تائی اماں سے لے کے کہ یہ بچہ علی ہے، یعنی اونچا ہے۔ اور جب رسول کہتا ہے نا اونچا ہے، تو اب جو علی کو نیچا کہے گا وہ دشمن رسول ہے، کیونکہ رسول کہہ رہا ہے کہ یہ اونچا ہے۔ اس کا مطلب ہے علی مولا کی توہین توہین رسالت ہے۔ اور بھائی علی نبی کہہ رہے ہیں نا، نبی کہہ رہے ہیں، اور خدا کی قسم اتنا اونچا ہے، اتنا اونچا ہے، پنجتن پاک کی قسم اتنا اونچا ہے کہ اس کے ماننے والے اونچائی پہ سولی ہی کیوں نہ ہو لٹک کے کہتے ہیں علی کل بھی حق تھا۔ سب کے جانا سمجھ گئے بھائی، سمجھ گئے بھائی؟ بادشاہ آپ کو سلامت رکھے۔ بابا جی علی کا معنی اونچا، اور ایسا اونچا جس کے برابر کوئی خدا کی قسم کوئی نہیں۔ ایک چاہنے والا تھا، سولی پہ لٹکا ہوا تھا۔ میرا جی چاہتا ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں اسی کا قصیدہ پڑھوں۔ تیار ہے سارے؟ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ نام میثم تمار۔ اب سنیے گا، آج میں سادات کی اجازت سے جہنم کی سرزمین پہ ایک راز کھولنے لگا ہوں۔ راز کیا ہے؟ اور مجھے امید کامل ہے کہ شاید 1947 سے لے کر 2023 تک شاید یہ جملہ جہنم کی سرزمین پہ نہ کہا گیا ہو، اور اس گمان میں میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، ہو سکتا ہے یہاں کسی نے کہا ہو، لیکن مجھے لگتا ایسے ہے کہ نہیں کہا۔ سن لیجئے کہ مولا علی میثم سے پیار کیوں کرتے تھے، اس کی وجہ کیا ہے، وجہ سنیے۔ قبر رسول کی زیارت کے لیے میثم پہنچے مدینے، سلام کیا، زیارت رسول کے بعد سرکار رسالت مآب کے گھر کی طرف چلے، اور یہ دروازہ تھا تیری میری قرآنی ماں حضرت ام سلمہ کا۔ وہاں کھڑے ہو کہا السلام علیکم، اندر سے بی بی کی آواز آئی علیک السلام، من انت یا رجل، اے مرد مومن تو کون ہے؟ اماں جی انا میثم، آئی ایم میثم، اماں میں میثم ہوں۔ کہاں شیعہ بیٹھے ہیں؟ بی بی ام سلمہ کہتی ہے وہ تیری ماں تیرے صدقے جائے، ہے اماں جی آپ مجھے جانتی ہیں؟ فرمایا ہاں، میں نے 70 مرتبہ رسول سے سنا ہے، بار بار کہتے تھے یا علی میثم سے پیار کرنا وہ میرا سچا عاشق ہے۔ صدقے جاواں، صدقے جاواں، بابا جی مہربانی، باقی صاحب میں حیدری۔ بھائی مالک آپ کو سلامت رکھے، اللہ تیری جوانی سلامت رکھے۔ بھائی سمجھ آ گئی؟ یہ وجہ تھی علی مولا کے پیار کرنے کی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کی قسم، میرے مولا علی کی اپنی مرضی کوئی ہے ہی نہیں۔ قرآن میرے سر پہ رکھ لو، میرے مولا علی کی ذاتی مرضی ہے ہی نہیں۔ میرے مولا علی فقط وہ کرتے ہیں جو رسول کہیں۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ میرے مولا علی اپنی مرضی کرتے نہیں، سرکار کہتے ہیں میری مرضی کوئی ہے ہی نہیں، میری مرضی وہی ہے
جو حسین کے نانے کی مرضی ہے. بس یعنی یہ ہے مولا علی. کوئی کام تھا اس لیے وہ بھائی گئے, منصب کے جا رہے ہیں, پھر تھوڑی دیر بعد آ جائیں گے, کوئی ذاتی کام ہے. میرے تو دیکھیے, علی مولا صرف وہ کرتے تھے جو پاک پیغمبر فرماتے تھے. اور اگلی بات بتاؤں آپ کو, علی مولا وہ سمجھتے تھے جو نبی سمجھاتے تھے. مثال دوں, یہ میں کہیں نہیں پڑھ کے آیا, آپ کے صرف پڑھ رہا ہوں. ایک صحابی نے سنا کہ نبی پاک کہہ رہے ہیں کہ ہم مکہ کو فتح کریں گے, کافرانو فتح کریں گے. اس کے رشتہ دار تھے ادھر اس صحابی کے, اس نے خط لکھا, لکھ کے ایک عورت کو دیا, عورت نے یہاں رکھا, وہ چھپا کے گئی. 3 صحابی گئے, ناکام واپس آئے. علی گئے, علی نے جا کے این تلوار کر دی, فرمایا ہوش سے بولنا, وہ اور تھے, میں علی ہوں, میں علی ہوں. انہیں اینڈ کر کے خط دیتا ہے, یہ نہیں یا علی. علی مولا خط لے کے آئے, پیغمبر کے قدموں پھینکا, سرکار یہ ہے. اب وہ جو ناکام آئے تھے, یا علی وہ کول ہی خط سی. فرمایا ہاں, ہمیں تو کہہ رہی تھی نہیں, ہمیں تو کہہ رہی تھی نہیں. فرمایا تم پہ افسوس ہے, تمہیں جنانی پہ یقین ہے, محمد پہ یقین نہیں ہے. اور جب نبی کہہ رہا کہ خط ہے, اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو صدقے جاوا, اللہ تمہیں سلامت رکھے. اس کا مطلب ہے جو رسول حیدری, اس کا مطلب ہے جو رسول سمجھانا چاہتے تھے وہ صرف علی سمجھتے تھے. اور وہ رات کس کو نہیں یاد؟ کون سا شیعہ وہ رات بھولے گا جس رات پیغمبر نے کہا تھا یا علی سو جا, موت کا خطرہ ہے. اور باقر شاہ جی موجود ہیں, شاہ جی موجود ہیں, اسی رات علی مزے کی نیند سوئے تھے, اسی رات سوئے تھے. جب اٹھے تو کسی نے پوچھا یا علی کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوا؟ فرمایا اکا نہیں. یا علی کیوں؟ فرمایا رسول نے کہا تھا کل جب تو اٹھے گا تو لوگوں کو ان کی امانتیں دے کے مدینے آ جانا. جب نبی کہے آ جانا, مجھے مار کون سکتا ہے؟ ہائے ہائے انکل جی, مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت ہے. اور یار جلم زندہ باد ہے, علمی باتیں سننے والے زندہ باد, مولا آپ کو سلامت رکھے. تو میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میرا مولا علی فقط وہ کرتا ہے جو حسین کے نانے کا امر ہو. اپنی میرے مولا علی نے کبھی مرضی استعمال کی نہیں, کیونکہ سرکار کی اپنی مرضی ہے ہی نہیں. سرکار کیا اور مرضی ہو کیسے؟ نفس بیچا, اس کی مرضی لی. اس کا مطلب ہے علی کی مرضی, اللہ کی مرضی, علی کی مرضی, نبی کی مرضی. کوئی تیسری چیز تو ہے ہی نا بھائی. تب مجھے نبی نے کہا تھا میسم سے پیار کرنا. یاد آ گیا جملہ؟ لو پھر کرو برداشت. کل تک کا نشہ دینے لگا ہوں ولایت کا. سر اٹھائیے. تمار, تمر کھجور, تمار کھجوریں بیچنے والا, کھجور فروش. کیا میرے محترم سامعین جانتے ہیں اس بات کو یا نہیں کہ یہ جو دنیا میں نظام ہدایت ہے یہ چلانے والا علی ہے؟ پھر سن لو, پھر سن لو, صدقے جامع, یہ جو کائنات میں ہدایت کا نظام چل رہا ہے اس کے ہیڈ کو علی کہتے ہیں. اب میرا جی چاہتا ہے میں ہلکے آواز میں فکرہ کہوں, آپ کی سونی دعا ممبر تک آئے. ایک جو دنیا کا نظام چلاتا ہے نا, وہ میسم کی دکان چلاتا تھا. صدقے جامع بولنا چاہیے تھا بھائی بولنا چاہیے تھا. صدقے حیدری, میری یہ لیفٹ ہینڈ جو نکر ہے بھائی, تھوڑی خاموشی آ رہی ہے آپ کے. آپ کی بھی ذرا سونی آواز معافی, بھائی سارے بیٹھے ہیں کالے لباس میں ہے نا. بندہ کالے لباس میں چپ ہونا تو شک پہ آندہ تلاشی لگو جی. بندہ کالے لباس میں اسے بولنا چاہیے نا بھائی. خدا کی قسم ادھر دیکھیے, یہ اس قابل ہے کہ اسے کاٹ کے کتوں کے سامنے پھینکا جائے, کیونکہ یہ انسان کی عزت کو گرا دیتی ہے. تو پھر اللہ نے بنائی کیوں؟ صرف 14 کے لیے. پائتن کی قسم, یہ جو منہ میں گوشت کا ٹکڑا ہے نا جس سے لفظ نکلے, جسے آپ زبان کہتے ہیں, یہ اللہ نے صرف اس لیے بنائی ہے کہ محمد و آل محمد کی تائید کی جائے بس, اور اس کا کوئی کام ہے ہی نہیں. اس لیے مہربانی, ہمارے ایک بڑے بزرگ سید خطیب ہیں, میں نام لیتا ہوں ان کا, حضرت علامہ سید محمد عباس رضوی شاہ صاحب رسول نگر والے. وہ شاہ جی فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہاں سے آواز بچا کے لے جاتا ہے نا, وہ کار صرف جنانی نہ لڑن میں کم ہوتی ہے. تو مہربانی بی بی نہ لڑو نا, ایتھے تائید سے بولو, ٹھیک ہے جی. نظام چلائیں. میسم جی بادشاہ جی, فرمایا جا گھر کھانا کھا, تیری دکان علی چلائے گا. اچھا بابا جی آپ کا حکم. میسم چلا گیا. اب سرکار فرض کیجئے یہ وہ
تگاری ہے, دابڑی ہے, ٹوکری ہے جس میں کھجورے ہیں. بندہ آتا ہے, گاہک آتا ہے, یا علی کھجورا دو, وہاں پیسے رکھ, اٹھا لے. لوگ آتے ہیں پیسے اٹھا, مہربانی. ایک مرتبہ ایک ایسا گاہک آیا بھائی, وہ کہتا ہے بادشاہ جی, اللہ جپال بادشاہ اور ساری دنیا کو کھلانے والے بادشاہ, اب میں آپ کو کھاواں, کول ککھ نہیں. سرکار میں ادھر چوڑی کر. اس نے یوں کیا, سرکار نے ہاتھ نہیں ڈالا, ساری ٹوکری. اتنے میں میسم آ گیا. آگے دیکھا دکان تو ساری چل گئی, دکان تو ساری چل چکی. تو کہتا ہے بادشاہ جی سودا دیکھ کے فرمایا ہاں لگ گیا. میسم مانگنے والا آیا تھا, میں نے ساری دے دی, پیسے بھی نہیں لیے, تو ناراض تو نہیں؟ تو بادشاہ کھجورا نے سجدہ میں سے جان بھی حاضر ہے. ہائے ہائے سب کے جاوا, یہ تو کھجورے ہیں. اب پاک سجدہ میں سے جان بھی حاضر. اچھا میسم تجھے بسم اللہ, تجھے پتا ہے میں نے کھجورے کیوں دی ہیں؟ بادشاہ جی سجدہ نہیں ہے, سجدہ جان مجھے نہیں پتا. فرمایا اس لیے دی ہے کہ آج سے کھجوروں کی دکان بند, حکمت کی دکان شروع. بابا جی کیا میں آج کے بعد مریض چیک کروں گا؟ کی حکمت ہے, تو موت و حیات پہ حکمت کرے گا. بادشاہ جی آپ نے کہہ دیا میں حکیم ہو گیا, تھوڑی وضاحت کیجئے. علی فرماتا ہے جب کوئی مریض آئے گا نا تو اسے دیکھ کے تو بتا سکے گا یہ کب کہاں کیسے مرے گا. اب مریض آتا اس طرح مریض آتا, 2-4 بندے شاید اس کو اٹھا کے لاتے, یوں آتا میسم کی دکان پہ, میسم کچھ بھی یوں دیکھتا, چھڈو اینو چنگا پڑ ہے نہیں مردا لے جاؤ. وہ جاتا, وہ ٹھیک ٹھاک ہو جاتا. اور اگر کوئی ہٹا کٹا آتا, مثلاً سرکار فرماتے ہیں جو کچھ کھانے کھانا ہے, پرسوں تو گیا تو وہ واقعی یہ علم دیا تھا غازی کے پاک بابا نے جناب میسم کو. اور ایک شخصیت کا نام سنیے, اللہ آپ کو اسی سال اس کی زیارت نصیب فرمائے. حضرت پاک حبیب علیہ السلام 72 میں سے ایک امام حسین نے اپنے قدموں میں ان کی قبر کی جگہ دی ہے. فرض کیجئے ایک جہاں پہ علم پاک ہے نا, فرض کیجئے یہاں جناب سید الشہداء کی قبر اطہر ہے, اور یہ جو دروازہ مسجد کا ہے ادھر دیکھ لیجیے, وہ جو دروازہ جہاں بابا باقر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اس سے پہ یوں جا کے تھوڑا یوں ہونا ہے, تو وہاں پہ قبر ہے انجی کی صدقے دامہ جناب حبیب بن الہی کی. حبیب کھڑا تھا کوفے کے چوک میں, اور ادھر شاہ جی ادھر نیا حکیم بنا تھا میسم. چاچا جی یوں میسم آیا, سامنے دیکھا حبیب کو, اب میسم یوں دیکھ رہے ہیں, غور سے دیکھے جا رہا ہے. حبیب کہتے کیا ہوا؟ اب میسم بولا, فرمایا حبیب سن, 61 ہجری 10 محرم ظہر کی نماز کے بعد نصرت حسین میں تینوں تلواروں سے چھلنی ہو کہ تو مارا جائے گا. ابھی میسم چپ نہیں ہوا تھا. حبیب کہتا سن, کوفے کا چوک, کھجور پہ سولی, ابن زیاد کی حکومت. سب کے جاوا آئے ہائے شادی آپ زندہ باد ہے. سید حیدری بھائی مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. بسم اللہ فضل شاہ جی تصویر رکھے, میں جملہ کہوں, کوفے کا چوک, ابن زیاد کی حکومت, کھجور کی سولی, اور قتل سے پہلے تیری زبان کٹے گی. اور تہاڈی سونے چہرے دی قسم, تیری سونی دعا دی قسم, تے سونے نعرے دی قسم ہے. جیسے کہا حکیم صاحب تھر تھر کانپنے لگے. ہیں حبیب تجھے یہ علم کس نے دیا؟ فرمایا پہلے تو نے کی ہے, پہلے تو بتا تو نے کہاں سے لیا؟ کہتا ہے میں نے شادی کہتا ہے میں نے پورا سال غازی کے بابے کی جوتیاں سیدھی کی ہے. لجپال نے مجھے موت و حیات کا علم دیا. کربلا والا حبیب کہتا ہے جا اے میسم چلیا, اور تجھے سجدوں سے مانگنے نہیں آتا, جو تو نے پورا سال لگا کے علی سے لیا ہے میں نے ایک دن میں حسین سے لیا ہے. کوئی ہے بھائی صاحب والا بیٹھا ہوا؟ حیدری صدقے جاواں, مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. بادشاہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کو آباد رکھے. میرے محترم سامنے سنیے گا, رسیوں سے باندھ کر, بھائی فضائل ہے, 2 فکر فضائل کا سنیے. شادی رسیوں سے باندھ کے موت کا کیا دی, سزا یافتہ جسے سزائے موت ہو چکی ہو, یوں آیا بندے ہاتھوں سے, اور یوں آیا بالکل سینہ تان کے. ابن زیاد سامنے تھا, اور آتے ہی نا, یہ ہوتا ہے علی والا, آتے ہی سرکاری مسلم کہتے ہیں کہتا ہے علی والے کیسے ہوتے ہیں بھئی موت کے, یار ایک باری سا لے لو, جملہ وڈھا کے لگا نا, میں نے پہلے 3 دن اتنا کہا, اور ہو سکتا ہے 10 محرم تک اتنا بڑا فکرہ پھر نہ ہے, ماتمیوں پھر نہ کرنا خبر نہ ہوئی, میں نے آپ کو پہلے بتا دیا. کہہ کر گیا
کہتا ہے حد ہو گئی، وہ موت کے قیدی یہ مسکراہٹ کیسی؟ وہ حرامی کہتا ہے میسم کو موت کے قیدی یہ کہتا اور مسکراہٹ کیسی؟ اور میں کچھ بھی نہیں، تجھے دیکھ کے نا مجھے باپ مولا علی کا فرمان یاد آ گیا۔ کون سا فرمان؟ کہا میرے بادشاہ نے کہا تھا میسم تیرا قاتل ناچنے والی ماں کا بیٹا ہوگا۔ انکل جی مہربانی، مالک آپ صدقے جانا، شیخ صاحب بہت شکریہ، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ قرآن کی قسم شیعو یہ ہماری شرافت ہے کہ ہم چپ ہیں، ورنہ ہمیں بڑا بڑا پتا ہے کون کون ناچنے والی تھی۔ ہاں یہ ہماری شرافت ہے، بہت صدقے جی بیٹھے ہوئے پوچھ لیجئے، یہ ہماری شرافت ہے کہ ہم چپ ہیں۔ کہا اچھا؟ چاچا جی اسے اور غصہ آیا، کہتا اور کیا کہا تھا تیرے مولا نے؟ جہاں میں سے کہتا ہے میرے مولا نے کہا تھا کہ وہ ناچنے والی کا بیٹا تجھے قتل سے پہلے تیری زبان کاٹے گا۔ حرامی کو غصہ آیا، کہتا ہے اچھا میں تیرے مولا کا فرمان ابھی غلط کرتا ہوں، میں تجھے قتل تو کروں گا لیکن تیری زبان۔ میسم کہتا کوئی بات نہیں، ٹرائی کر کے دیکھ لے، ٹرائی کر کے دیکھ لے۔ لیکن موت کا قیدی ہوں، وکیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھ لیجئے جو موت کا قیدی ہوتا ہے اس سے اس کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے۔ کہا آخری خواہش نہیں پوچھے گا؟ کہا بتا۔ کہا صرف اتنا کر، سارا کوفہ اکٹھا کر، سارے چودھری، سارے کمی، سارے اکٹھے کر، بس میں ایک بات کہوں گا اس کے بعد میرے ٹوٹے ٹوٹے کر دے، نو پرابلم۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اور دربان ہوئے فلاں جی امیر، اور سارا کو منادی کراؤ، پورا کوفہ جمع ہو۔ الحمدللہ جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی میں نے کہا ایک بندے کی بھی گنجائش نہیں ہے، پنڈال کھلا گیٹ تک، اسی طرح دربار کوفہ بھر گیا۔ اب علی کے شیر کو موقع ملا، میں نے زور نہیں لگانا، زور آپ لگائیں گے، اور یوں دیکھنا پورے کوفے کو۔ جہاں میں سے کہتا ہے میں نے تمہیں اس لیے زحمت دی، ایک بات کرنی تھی، یہ نابغہ، اب میں اس کا ترجمہ کروں تو مناسب نہیں، میری سیداتیں بھی یہاں بیٹھی ہیں، میری مائیں بہنیں بھی، اس لیے میں ترجمہ نہیں کروں گا، ترجمہ بابا فضل صاحب جی پوچھ لینا۔ سرکار مت ہے یہ نابغہ کا بیٹا، یہ اس کی ماں کو کہا تھا، یہ نابغہ کا بیٹا، یہ زرکا کا بیٹا نابغہ کا بیٹا کہتا ہے کہ میں علی کا فرمان جھوٹا کروں گا اور زبان نہیں کاٹوں گا۔ بس تمہیں اکٹھا کر کے اتنا بتانا تھا یہ بیٹا کسی اور کا ہے، لکھواتا کسی اور کا ہے۔ سب کے جانا بھائی، مالک آپ کو سلامت رکھے، جناب سیدہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت، بسم اللہ کرو بھائی، اللہ تیری زبانی سلامت رکھے۔ حرام زادہ کہتا ہے جلدی کرو، اس کی زبان کاٹو۔ چھری لے کے جلاد قریب آیا تو سرکار نے کہا زانیہ ماں کے بیٹے تیری یہ جرت کہ تو لسان اللہ کے جملے کو بدل دے۔ جب میرے مولا علی نے کہا ہے کٹے گی تو پھر کٹے گی، اور یاد رکھیے سولی سلیم میں فرق ہے۔ شاہ جی بیٹھے ہوئے، شاہ جی پوچھ لیجیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کھجور کے اوپر کوئی رسا تھا اور یہ پھانسی دی؟ نہ، سلیب کا مطلب بتاؤں کیا ہے؟ سلیب، شاہ جی سلیب کا مطلب یہ ہے کہ ایک لکڑی ہو اس شکل کی لکڑی ہو، اور ہر طرف سے کیلیں ٹھوکی جائیں، اور پھر خون نکلنا شروع ہو جائے۔ 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد جب سارا خون نکلے گا تو بندہ مر جائے گا۔ یہ ہے سلیب، اور اس وجہ کے لیے میسم درخت کو پانی دیتا تھا۔ ہائے ہائے، یہ ہے عشق علی، یہ ہے معراج علی، اور اسی علی کی بیٹیاں بازاروں میں چادریں مانگتی رہیں۔ میں آج جہاں جہاں بھی ہم نے پڑھا ہے جناب پاک رقیہ کی جوڑی پڑی ہے، 4 محرم تھا، یہاں جب پہنچا ہوں تو سیدوں نے حکم دیا ہے کہ بی بی پاک زینب کی جوڑی پڑی جائے، جناب اونا محمد۔ تو اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں 2 فکر کہہ لوں۔ پہلے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہائے میں سارے شامل ہو جائیں۔ مولا حسن کی آپ کے رونے کی وجہ بتاؤں کہ آپ روتے کیوں ہیں؟ ایک میں نے روایت بیان کی تھی پہلے محرم کہ فرشتے امام حسین کا کرتا شاہ جی یوں ہلاتے ہیں بابا جی، اب دوسری سن لیجیے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ امام حسن کی ولادت کے بعد جب بھی جناب سیدہ وضو فرماتی تھی نا تو روتی تھی۔ ایک دن نبی آئے، فاطمہ کیا بات ہے؟ کہ بابا حسن کے بعد جب بھی پانی کو ہاتھ لگاتی ہوں نا تو میرے قلب سے آواز آتی ہے یا اماں انا عطشان، اماں میں بڑا پیاسا ہوں۔ بسم اللہ کریں، یا اماں انا سہکان، سہکان کا ترجمہ کروں، اماں میں تیرا وہ بیٹا ہوں جس کا گوشت گھوڑے کے سموں میں پھنس جائے گا۔
اگلے دن فیس بک پہ میں نے دیکھا ایک نجفی سید نجفی عالم دین سے کسی نے پوچھا، کسی غیر شیعہ نے پوچھا، کہا علامہ صاحب چلے ہم اتنا مان لیتے ہیں کہ جہاں پہ شاہ جی جہاں پہ حسین ذبح ہوئے اور سرکار کا خون گرا، چلو ہم اس مٹی کو خاک شفا شیعوں کی وجہ سے مان لیتے ہیں، یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کہتے ہیں کہ کربلا میں جہاں سے بھی مٹی اٹھا لو وہی خاک شفا ہے؟ یہ کوئی عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ علامہ صاحب سید تھے بابا جی، انہوں نے کالا امامہ اتار کے رکھا، ماتم کر کے کہتے ہیں سچی بات یہی ہے۔ تو کیسے؟ سرکار فرمایا کہ قتل شبیر کے بعد جب گھوڑے دوڑے ہیں نا تو حسین پورے میدان میں بکھر گیا تھا۔ میں بسم اللہ کراں، زہرا کا بیٹا جی صدقے جاواں، جو آیا ہی رونے کے لیے ہے بھائی، جھجک شرم محسوس کر کے نہیں، ہائے کر کے رونا ماتمی بھائیو۔ جب بندے نے کالا لباس پہن لیا پھر شرم کیسی؟ سیدوں کے غم میں رونے سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو سیدوں کے غم میں روتا ہے نا اللہ اسے اپنے غم میں نہیں رونے دیتا، یہ یاد رکھیے، یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ اس لیے کوشش کیجئے بطول کے اجڑے گھر کو سارے پرسہ دیں میرے عزیزوں۔ اور آج بالخصوص میں بابا جری شاہ جی کی اجازت سے جملہ کہنے لگا ہوں، بالخصوص آج منت سمجھو ترلا سمجھو، آج ہر بندہ ضرور ہائے کرے۔ پوچھئے کیوں؟ چونکہ یہ وہ دو سید ہیں جن پہ سگی ماں بھی نہیں روئی۔ آج جتنی میری سید دادیاں مرشد دادیاں ہیں، جتنی میری ماتمی بہنیں ہیں، آج کوشش کر کے ہر بی بی پرسہ دے صدقے جانا، چونکہ یہ وہ سید ہیں سگی ماں بھی نہیں روئی۔ اور میں کیوں نہیں روئی میں وہ بھی آپ کو وجہ بتاتا ہوں میرے عزیزوں میرے بھائیوں۔ 10 محرم کو پہلا تیر، شاہ جی تاریخ پڑھ رہا ہوں، پہلا تیر جب چھوڑا تھا نا ابن سعد نے سادات کے خیموں کی طرف پہلا تیر چھوڑا تھا اس نے 10 محرم کو، تو فوراً اونو محمد باہر نکلے اور اپنے ماموں حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کہتے ہیں ماموں جان ہو سکے تو پہلے ہمیں لڑنے کی اجازت دیں۔ میں اشارہ کرنا ہے تو شیعہ ماں دیا پترا ہائے کر کے دسنا ہے کہ آپ نے سمجھا کیا ہے۔ امام فرماتے ہیں بیٹا یہاں آئے لڑنے کے لیے ہیں، آپ کو بھیجوں گا، لیکن میرا پتر سب سے پہلے کیوں؟ تو رو کے اونو محمد کہتے ہیں مولا ہماری اماں کہتی ہے کہ ہم صدقہ ہیں، اور صدقہ زندوں کا ہوتا ہے لاشوں کا نہیں ہوتا۔ میں بسم اللہ کرا، میں بسم اللہ کرا، اس کا مطلب صدقے جانا، ہائے سارے کرے جے بھائی، ہائے کر کے بسم اللہ کرا۔ میں اللہ آپ کا پرسر ماتم گلو کرے، ماں کہتی ہے کہ ہم صدقہ ہیں، اور صدقہ تو زندوں کا ہوتا ہے نا، لاشوں کا نہیں ہوتا۔ خدا کی قسم کوئی انوکھا سا پیار ہے، چونکہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں آپ کو آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پوری شاد سنا سکوں، لیکن چونکہ مجھے حکم شاری یہ ملا ہے، بابا حسنین شاہ جی نے حکم کیا تھا کہ مولوی صاحب بے شک 10 منٹ پڑھیں 15 منٹ پڑھیں، شہادت ہمیں پوری سنانی ہے، تو میں جتنے جوگا ہوں میں اپنا جگر نکال کے پاک زہرا کے ماتمیوں کے قدموں پھینکتا ہوں۔ کتنا پیار تھا۔ اور ایک اور ریکویسٹ ہے، جو پاک بی بی عالیہ ہے نا اس نے اپنی نسل قربان کی ہے حسین کی نسل کے لیے، اس لیے بے شک بندہ نقوی سید ہو شاہ جی، بندہ کاظمی سید ہو، آپ شمسی صاحب ہیں، بندہ شمسی سید ہو، بندہ زیدی سید ہو۔ حضرت علامہ علی نقی نقن اعلی اللہ درجات ہی ہندوستان کے سید، وہ فرماتے تھے اور سیدوں اور پورا سال کہتے ہو ہم نقوی ہیں، ہم کاظمی ہیں، ہم شرازی ہیں، ہم زیدی ہیں، ہم سبزواری ہیں، ہم شمسی ہیں، اور کوئی ایک دن ایسا بھی رکھو کہ سارے سید مل کے کہو ہم زینبی سید ہیں۔ اور تیری نسل بچانے کے لیے عالیہ نے اب جی بسم اللہ کرا، جی بسم اللہ کرا، اور تیری نسل بچانے کے لیے عالیہ علی کی بیٹی نے اپنی نسل، بھائی ماتم کرنا بیٹا، جتنے ماتم بیٹھے ہائے کر کے سنا بیٹا، کوئی بندہ بیٹا چپ نہ رہے۔ شاہ جی آپ کی نسل بچانے کے لیے شام کی ملکہ نے اپنی نسل بابا جی قربان کی ہے۔ اب جملہ سنیں گے، اتنا پیار تھا بہن بھائی میں، روایت ایسی پڑھوں گا کہ کل تک آپ روتے رہیں گے۔ ذرا سر اٹھائیے اور جملہ سنیے۔ بابا جی اپنے گھر میں نا عالیہ بی بی پاک ملکہ شام مصلی پہ نماز پڑھ رہی تھی، اور یہ نماز تھی ظہر یا عصر کی، دو میں سے کوئی ایک ہے روایت میں۔ جیسے یہ آپ کے روشن دان ہے، یہ دیکھیے دروازے پر روشن دان ہے، اس طرح کا روشن دان تھا، اس میں سے سورج کی ہلکی سی لائٹ کمرے میں اس طرح داخل ہوئی کہ وہ بی بی پاک عالیہ کے سر اطہر پہ پڑی۔ امام حسین قریب سے گزرے، سرکار نے دیکھا کہ عالیہ نماز پڑھ رہی ہیں اور سورج کی لائٹ آ رہی ہے۔ سید پاک نے امامہ کھولا، امامہ کھول کے جب تک بہن نماز پڑھتی رہی حسین یوں کھڑا رہا۔ کنے ہائے کی تھی یہ، کنے ہائے سن کے جاما ہے، جب تک بہن نماز پڑھتی رہی حسین یوں کھڑا رہا، جیسے پاک سید زادی، یا یوں کہوں جیسے نماز کی نماز مکمل ہوئی، جیسے نماز کی نماز صدقے جاما، کیونکہ علی کی بیٹی خود نماز ہے، جیسے سید زادی کی نماز مکمل ہوئی یوں پڑھ کے دیکھا،
कहा हुसैन तू कब से खड़ा है? कहा बहन जब से ये लाइट रोशनी आ रही है। फरमाया फिर मैं भी अली की बेटी हूँ, मैं तेरा उधार जरूर उतारूंगी। हूँ मैं फिक्रा आके चुप कर लगा, मैं फिक्रा कह के चुप हो जाऊंगा, आपको देखूंगा कि कौन सा बंदा पुरसे के लिए आया है। बीबी कहते हैं हुसैन अगर कभी तू धूप में सोया तो मैं साया करूंगी, अगर कभी। हाय हाय भाई, हाय चाचा जी बिस्मिल्लाह करना, हाय वाजिब थी बेटा। अगर कभी तू धूप में सोया तो मैं साया करूंगी। हुसैन रो के कहते हैं बहन अगर मैं धूप में सोया ही घर से बाहर, फिर वादा कैसे निभाएगी? फरमाया मेरी कतार भाइयों की है, मैं अपने भाइयों के जरिए तुझ पे साया करवाऊंगी। उच्ची हाय करा जे। हुसैन लोग कहते हैं अगर भाइयों की कतार ही मारी जाए फिर क्या करेगी? कहा फिर मैं सदके जावा, फिर मैं अपने बेटों को कहूंगी जाओ जाके मामू पे साया करो। तो मैं अगर बेटे भी मारे जाएं फिर क्या करेगी? उच्ची हाय करे दो शियो। शिया होता ही वो है जिसका ताल्लुक पर्दे और गैरत के साथ है। पर मैं बेटे भी ना रहे फिर क्या करेगी? कहा फिर मैं बड़ा सा बुरका लूंगी और खुद जाके साया करूंगी। उच्चा रो के हुसैन कहता ज़ैनब अगर बुरका भी ना रहे, जी सदके जावा मैं कुर्बान हो जाऊं तेरी हाय पे, तेरे मातम के सदके जाऊं, फिर क्या करेगी? कहा अगर बुरका ना रहा ऐस गलते शिया मां दा पुत्र मातम जरूर करे। कहा अगर बुरका ना रहा फिर? फरमाया फिर अल्लाह ने औरत को कुदरती बुरका दिया है, जो बाल हैं मैं बाल खोल के तेरे ऊपर आऊंगी और हाथों का साया करूंगी। हुसैन ने चीख मारी, जरीशा चीख मार के अकबर का बाबा कहता है ज़ैनब अगर हाथ भी बंधे हो, हौसला हौसला, हाथ पकड़ना भाई के मुंह फट जाएगा इसका, हौसला हौसला हौसला। या ज़हरा बिस्मिल्लाह करा, हर बाजी बिस्मिल्लाह करा। जी मौला तेरा पुरसा कबूल फरमाए, पाक बीबी आपकी शादी हाय कबूल फरमाए। अगर सदके जावा अगर हाथ भी बंधे बिस्मिल्लाह करा। रो पड़े जी मेरी नमाज तमाम हो गई, मेरे हिस्से की ड्यूटी हो गई। अब आइए जो मुझे हसनैन सैयद ने लंदन से फोन करके कहा था दो फिक्रे, अब दो फिक्रे इस पाक बीबी के बेटे को सुन लीजिए। मेरे अजीजों खुदा की कसम ऐसा लड़े हैं ये सैयद अली के नवासे जाफर तैयार के पोते बाबा बाकर शाह जी, ऐसा लड़े हैं कि तारीख का जुमला सुनिए। ये वाहिद जोड़ी है सैयदों की जो इतनी जुर्रत से लड़े कि लड़ते लड़ते सबसे ज्यादा उमर साद के खैमे के करीब गए, और कोई भी सैयद दुश्मन के इतना करीब नहीं गया जितनी मलका आलिया शाम की जोड़ी। ये करीब पढ़ लें, शादी बैठे हुए ऊपर किताबें पढ़े जाकर देख लीजिए, ना हो जो चोर की सजा मेरी। और पता क्या किया था? औन ने जाते ही एक नेजा उमर साद के खैमे के सामने गाड़ा और जुमला ऐसा कहा जेड़े सैयदजादियां दे प्यो बैठे हो ना तुहाडी हाय निकल जाएगी, जिन्होंने छोटे छोटे सैयद आंदे ने नाना जी तुहाडी हाय निकल जाएगी, छोटे सैयद आंदे ने मामू जान तुहाडी हाय का मैं जिम्मेदार हाँ। औन ने नेजा गाड़ के कहा भाई उमर साहब बाहर निकल, तूने मेरे मामू को गरीब समझा है? तू समझता है कि मेरा मामू हुसैन, जी शाह जी सैयदादा, तूने समझा है कि मेरा मामू हुसैन लावारिस है? और मोहम्मद ने एड़ियों पे जोर दिया और कहा निकाल उसको जिसने अकबर को बर्छी मारी है। हम जाफर तैयार के पोते हैं, हम ज़ैनब आलिया, जी बिस्मिल्लाह करा, जी बिस्मिल्लाह करा। दोनों भाइयों ने घोड़े की कमर से कमर जोड़ी और ऐसा हमला किया, खुदा की कसम आपको पता है ना कि बीबी पाक ने भेजते वक्त क्या कहा था? छोटा सैयद कहता है अम्मा हमें प्यार मिलेगा? बीबी कहते हैं 3 शर्तें हैं, मेरी कुछ शर्तें मानो फिर प्यार का। पहली ये है अगर लड़ते लड़ते कहीं तुम फुरात के करीब पहुंचे, खबरदार पानी को देखना नहीं, असगर अभी प्यासा है, सकीना अभी प्यासी, बिस्मिल्लाह करा। और दूसरी बात सदके जावा शाह जी, और दूसरी बात फरमाया लड़ते लड़ते कोशिश करना कि तुम्हारे लाशें अकबर की जागीर से बाहर गिरे। ये मेरे अकबर की जागीर है खुदा की कसम ऐसी फूफी पूरी कायनात में नहीं जैसे अकबर और सजाद की फूफी है, 2 जहां में ऐसी फूफी नहीं। तो मैं अकबर की जागीर से बाहर। और तीसरी शर्त, ये शर्त पढ़ के मैं रोया था, हो सकता है आप भी रो पड़े। तीसरी शर्त भी कहती है और हाँ जब कत्ल हो के तुम जीन से गिरो, हर कोई मेरे भाई को पुकारता है, तुम मामू हुसैन को ना पुकारना। क्यों? इसलिए कि अकबर उठा के वो थक चुका है और मेरा वीर अकबर चुक के मुक गया
جی میں بسم اللہ کرام، مولا تیرا پرسہ رہا ہے، قبول فرمائے. خبر خدا شاہ جی کس طرح لڑے قرآن کی قسم. کم حجری شاہ جی حوصلہ بابا جی گھوڑوں سے کمرے میں نہیں، انہوں نے حملہ شروع کیا، بہت سارے بندے مارے اور لڑتے لڑتے اکبر کی جاگیر سے باہر نکل گئے. ایک حرام زادہ اس نے چھپ کے، اب یہ جملہ سنیے گا، جو ہوتا ہے نا درزی، اسے عربی میں کہتے ہیں خیاط. جیسے آپ سنتے ہیں نا کہ جناب جبریل جب حسن حسین کے لیے کپڑے لائے تھے تو کیا کہا تھا؟ انا خیاط کہا تھا نا، تو خیاط کہتا ہے درزی کو. اب سنیے، اور درزی کا کام کیا ہوتا ہے؟ سینہ. اب دیکھیے ایک سینے کا لفظ ہے، ہو سکتا ہے آپ سمجھ جائیں. محمد چھوٹا ہے بیٹا، ایک کتے نے بڑا سا پتھر پاک عالیہ کے بیٹے محمد کی پیشانی پہ مارا. جیسے پیشانی پہ پتھر لگا نا، خون کا فوارہ نکلا. سید نے، میرے لئے کہتے، سید نے اپنا ہاتھ پیشانی پہ رکھا. خات السہم یدہ اللہ جب ہاتھے، ایک ظالم نے تیر مارا، ماتھا اور ہاتھ سی گیا، اور سید کا ہاتھ یہاں تھا. ایسا تیر لگا کہ وہ ہاتھ پکا پکا جڑ گیا. جی بسم اللہ کرا، جی میں بسم اللہ کرا، یوں ہاتھ ہو گیا اور پھر سید نیچے گرا. اون کے سینے میں نیزہ لگا. حوصلہ بھائی حوصلہ، اکبر کی سنت ادا کرتے ہوئے اون بھی گھوڑے سے گرا. شاہ جی اگر جملہ کہوں سانس لے لو، اگر فکرہ کہوں تو سارے ہائے کرو گے. ایک بار سانس لے لو، چونکہ پرسے کے دن ہیں، آج 4 ہو گئی، چند دن ہیں ہمارے پاس غریب زہرا کو رونے کے لیے. ایک مرتبہ سانس لو، پھر فکرہ کہتا ہوں. سید کا یہاں ہاتھ تھا، جیسے کوئی مسافر سلام کرتا ہے کسی کو، یہاں تیر لگا. رونا لگا اللہ جے. بابا باقر شاہ جی 1400 سال ہو گئے، آج بھی وہ تیر محمد کے سر میں پھنسا ہوا ہے. اور روایت کہتی ہے اسی طرح وہ سید قیامت کے دن مشہور ہوگا اور اسی طرح لگے تیر سے کہے گا مامو حسین آپ ہم پہ راضی ہیں نا. سید کہے گا میں راضی، اور میرا نانا مصطفیٰ راضی، اور میرا بابا علی راضی، اور میری ماں زہرا راضی. تو پھر چھوٹا محمد کہے گا مامو پھر ماں سے کہیے نا ہمیں پیار کرے، میں اس کا چھوٹی بسم اللہ کرا، میں اس کا چھوٹا بیٹا ہوں. بابا جری شاہ جی قرآن کی قسم، چونکہ سید زادی ہے نا، عالیہ ذات کی سید زادی ہے اور کہہ چکی تھی کہ یہ صدقہ ہے، اس لیے 11 محرم کو ہر سید سے بی بی روئی ہے. لیکن جب آئی ہے نا اون و محمد کی لاشیں، پائتن پاک کی قسم لکھا ہے عالیہ نے آنکھیں بند کی اور بند کر کے اشارہ کر کے دیا اون و محمد خدا حافظ. جی صدقے جاوا یہاں تک ملتا. بھائی میں کتاب کا نام لیتا ہوں تاکہ آپ مطمئن ہو جائیں. سوگ نامہ آل محمد میں لکھا ہے جب شام کی رہائی کے بعد، فکر آخری ہے بالکل ماتم کے قریب ہوں، جب شام کی رہائی کے بعد سر واپس آئے نا، جب میں کہوں گا پھر جنازے آئیں گے. بھائی 2 منٹ مجھے اور دیجیے تاکہ میں ڈیٹیل، مجھے سید کا حکم ہے ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ سکوں. 2 منٹ اور، اس کے بعد جنازے آئیں گے. میرے عزیزوں جب شام میں سروں کی واپسی ہوئی ہے نا، تو ایسے سپاہی ایک سر دیتا تھا اور جناب سجاد لیتے تھے، اور سید زادیاں، اجڑی ہوئی سید زادیاں، بیوہ سید زادیاں، لٹی ہوئی اجڑی ہوئی سید زادیاں، ایک ایک کر کے وہ ایسے کہتے ہیں. یوں سارا کہتا تھا. سجاد کہتا تھا کہاں ہے بی بی لیلا، پھر سارا آتا تھا کہاں ہے رباب، پھر سارا آیا کہاں ہے ام فروا. اس طرح سارا آتے جاتے، سجاد نام پکارتے جاتے. 2 سارے اکٹھے آئے، سجاد پکارتے ہیں، اندر سے بی بی بولتی کوئی نہیں. اون و محمد کے سارا آئے، عالیہ خاموش. اون و محمد کے سارا ہے شاہ جی، عالیہ خاموش. جب تیسری مرتبہ ملکہ شام خاموش ہوئی نا، بی بی فضا اٹھی، کہا سجاد مجھے دے، یہ میری بی بی کی جوڑی ہے. سر بی بی قریب لائی. بی بی پاک زینب کہتی اماں فضا سائڈ پہ ہٹ جا، میں صدقہ کہہ چکی ہوں میں سید زادی ہوں. شاہ جی کربلا میں صبر کیا اور شام میں سر ملے، زینب نہیں روئی. کرو سوال زینب مجتبائی بتا پھر سید زادی کب روئی؟ پائتن پاک کی قسم. کسی نے پوچھا بی بی میں نے سنا ہے آپ اون و محمد پہ روئے نہیں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا مجھے حسین سے حیا آتا تھا. بی بی کیسا؟ فرمایا جہاں اکبر کی ماں ہو، جہاں قاسم کی ماں ہو، جہاں ننھے اصغر کی ماں ہو، وہاں میں کیسے روتی؟ میں تو ان سب کی ماں ہوں نا، میں تو فاطمہ زہرا کی جگہ تھی، تو اگر میں ہی روتی تو میری بردائیوں کا کیا بنتا؟ اس لیے میں نے ضبط رکھا. ہوں پوچھو فکر آخری، ہوں پوچھو جی آخر ماں تھی، جتنی صابرہ تھی ماں تھی نا، یہ مائیں بیٹھی ہیں سن رہی ہیں، آخر بتائیے کب روئی؟ جیسے ہی شام سے بی بی مدینے واپس آئی. میں صدقے جاواں اور سیدھا بی بی جناب سجاد کے ہاں ٹہری.
ادھر سے جناب عبداللہ نے پیغام بھیجا، سید سجاد میں آپ کا چچا ہوں، پھوپھی سے کہیے اب گھر واپس آ جائے۔ شوہر کا حکم سنتے ہی اتنی سید دادی جیسے ہی اپنے شوہر کے گھر میں داخل ہوئی، پہلا کمرہ تھا جہاں اونا محمد رہتے تھے، 2 جان نماز بچھے ہوئے تھے، دونوں کو خالی دیکھا، صبر کا تسمہ ٹوٹا، کہا ہائے میرا اور ہائے میرا محمد، اور ماں اجڑ کے آ گئی اور مجھے تمہارے بغیر گھر۔ حوصلہ حوصلہ حوصلہ، آخری فکرات جنازے آ جائیں گے اس ترلے کے ساتھ کہ جتنے بھی آپ تھکے ہیں، نام مولا عالیہ زینب کی چھٹی کے صدقے میں ہر بھائی ہاتھ سینے پہ مارے، کہے یا حسین، کہیے یا حسین، کہیے یا حسین۔ اب جنازہ آئے گا، میں اشارہ کروں گا، جنازہ آئے گا۔ انہیں دیکھیے عالیہ نے یوں کیا، ہائے میرا اون، پھر دیکھیے ہائے میرا اون، ہائے میرا محمد۔ اے ماتم کرنا والے، یہ آواز پاک شوہر نے سنی، اپنی بیماری بھول گئے، دوڑتے ہوئے آئے، عالیہ کے سامنے آتے عبداللہ منہ کے بل گرا۔ بی بی کہتی ہے چچا کے بیٹے اہم یاد آیا، محمد یاد آیا، کہا نہیں علی کی بیٹی وہ حسین کا صدقہ تھا، تو ماتم کیوں کر رہا ہے؟